فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اس تفسیر کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ فاستخف قومه وأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ چونکہ اس نے اپنی قوم کو بے وقت کر دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، وہ یقیناً فاسق لوگ تھے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم کو بے وقت کر دیا۔ جابر لوگ ہمیشہ اپنی رعیت سے انسانی قدریں چھین کر انہیں بے وقت کر دیتے ہیں، پھر ان کے ضمیروں کا سودا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو جدھر چاہیں ہانک دیتے ہیں۔ مختلف وسائل سے یہ باور کراتے ہیں کہ حکمرانی ہمارا حق ہے اور آنکھیں بند کر کے ہماری اطاعت کرنا تم پر فرض ہے۔ جب قوم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تو پھر یہ جابر طاقتوں کی غلام بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اسی نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو جب بے حیثیت کر دیا تو قوم نے فرعون کی اطاعت کی، چونکہ یہ قوم ظلم اور انصاف کی قدروں کو نہیں سمجھتی تھی۔ چنانچہ جب لوگوں میں شعور اور بیداری نہ ہوگی، وہ ظلم اور ناانصافی کو نہیں سمجھ سکیں گے، اپنی انسانی حیثیت کو نہیں جانتے ہوں گے تو ذہن غلامانہ ہوگا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی اطاعت کرنے والوں کے لیے اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور قیامت کا بھی کوئی خوف نہ ہو تو تم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو۔ اس سلسلے میں حدیث یہ ہے کہ اگر کسی قوم میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معاشرہ ساز عمل متروک ہو جائے تو برے لوگ ان پر مسلط ہوں گے، پھر اچھے لوگوں کی دعا بھی قبول نہ ہوگی۔ الکافی 51:7۔ نمبر 2، انہم کانوا قوما فاسقین، ظالم کے ظلم کو قبول کرنے والے لوگ بھی فاسق ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر ظالم حکمرانوں کے تسلط میں خود قوموں کی کوتاہی شامل ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ان سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے انہیں قصہ پارینہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں اسفونا، الاسف جو ہے وہ حزن اور غضب کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اصل میں اس کے معنی جذبہ انتقام سے دم قلب کے جوش مارنے کے ہیں۔ اگر یہ کیفیت اپنے سے کمزور آدمی پر پیش آئے تو پھیل کر غضب کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اگر اپنے سے قوی آدمی پر ہو تو حزن بن جاتی ہے۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1، فلما اسفونا، جب فرعونیوں نے ہمیں غضبناک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اس کا عذاب اور اللہ کی خوشنودی اس کا ثواب ہے۔ جب فرعونیوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایات کے تمام راستے بند کر دیے جو رحمتوں کے راستے تھے تو اللہ تعالیٰ کے غضب و انتقام کا راستہ کھل گیا اور ان کو غرق کر دیا۔ نمبر 2، فجعلناہم سلفاً، پھر ہم نے ان فرعونیوں کو قدیم قصہ و کہانی بنا دیا، یعنی گزشتہ قوموں کی داستان بنا دیا۔ نمبر 3، ومثلاً، اور آنے والی مجرم قوموں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر شور مچایا۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں یصدون، التصدیہ ہر اس آواز کو کہتے ہیں جس کا کوئی مفہوم نہ ہو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، ولما زربب نو مریمہ مثلا، ابن مریم کی مثال دینے والا کون تھا اور وہ مثال کیا تھی؟ زمخشری و دیگر مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں یہ روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بتحقیق تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے جہنم کا ایندھن ہے۔ تو ابن زبری نے کہا کہ یا محمد، یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں ہے یا سب کے بارے میں ہے؟ فرمایا سب کے بارے میں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، کیا آپ موسیٰ کو نبی نہیں سمجھتے؟ ان کی تعریف کرتے ہیں، نصارہ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ملائکہ کو بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو ہمیں بھی منظور ہے کہ اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ اس پر لوگوں نے ہنسی مذاق شروع کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ یہ روایت از روئے سند اور مضمون ناقابل قبول ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش والوں کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ میں وہاں وارد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، آپ اس امت میں عیسیٰ کی طرح اپنی امت ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان سے محبت کی اور حد سے گزر گئے اور ایسا مقام دیا جو ان کا نہیں تھا۔ یہ سن کر قریش والوں نے ہنسنا شروع کیا، تمسخر کیا اور کہا، اپنے ابن ام کو عیسیٰ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس روایت کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق 234 میں 4 طریقوں سے بیان کیا ہے۔ حسکانی نے اس مضمون کی روایت شواہد التنزیل ذیل آیت نے متعدد اسناد سے ذکر کی ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے بھی اس مضمون کی روایات منقول ہیں۔ متعدد طریق و اسناد سے منقول اس روایت کی نظر میں حضرت علی علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تشبیہ پر مذکور ہے کہ دونوں کے محبت کرنے والے غلو کے مرتکب ہو گئے۔ اس پر مشرکین نے کہا ہے کہ جن فرشتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ اس علی ابن ابی طالب سے تو بہتر ہیں۔ چونکہ مشرکین نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ نہیں کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا ان کے معبود۔ صاحب المیزان وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا کو جملہ استنافیہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہوا ضمیر کے مرجع کا تعین ممکن نہ ہوگا۔ ایک امکانی صورت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر آیت کی تلاوت فرمائی ہو، راوی نے نازل ہونا سمجھ لیا ہو۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اور کہنے لگے، کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ؟ انہوں نے عیسیٰ کی مثال صرف برائے بحث بیان کی ہے، بلکہ یہ لوگ تو جھگڑالو ہیں۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں، وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا، اگر ام ہوا کی ضمیر عیسیٰ کی طرف تسلیم کر لی جائے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ مشرکین نے کہا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ۔ ظاہر آیت یہی ہے کہ ضمیر عیسیٰ کی طرف ہے، جس پر اگلی آیت 59 شاہد ہے، ہمارے معبود فرشتے بہتر ہیں یا عیسیٰ جو نصارہ کا معبود ہے۔ مشرکین کا موقف یہ تھا کہ ہمارے معبود فرشتے عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں، تو جب عیسیٰ معبود ہو سکتا ہے تو فرشتے کیوں معبود نہیں ہو سکتے؟ مشرکین ایک مغالطہ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے تو بعنوان معبود
تعریف کی ہے، جبکہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باعنوان نبی مرسل تعریف کی ہے۔ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کو مسترد کرتا ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کی اساس ہے۔ نمبر 2، ما ضربہ لکا الا جدلا، لہٰذا مشرکین کے معبودوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے میں موازنہ ایک کج بحثی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ بات سرے سے قابل بحث ہی نہیں ہے کہ کون سے معبود بہتر ہیں، چونکہ اسلام نہ عیسیٰ کو معبود قبول کرتا ہے نہ فرشتوں کو۔ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وہ تو بس ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے نمونہ قدرت بنا دیا۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں ان ہوا الا عبد، اسلام کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ معبود نہیں بلکہ ایک عبد ہیں، انعمنا علیہ، اور ان پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ ایک محتاج عبد ہیں جو اللہ کے انعام کے محتاج ہیں۔ نمبر 2، جعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے انہیں نمونہ بنا دیا، یعنی قدرت الہی کا نمونہ بنا دیا۔ وہ مردوں کو زندہ کرتے، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتے اور مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں روح پھونکتے ہیں تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ فرشتوں کو جانشین بنا دیتے۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1، وَلَوْ نَشَاءُ، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے اگر چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ فرشتوں کو آباد کرتے، لیکن ہم نے زمین میں بشر اور انسان کو آباد کیا ہے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق منکم میں من بدل کے لیے ہے، یعنی تمہاری جگہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتہ صفت لوگ پیدا کرتے جو ایک دوسرے کے جانشین ہوتے، وہ ظاہر میں بشر لیکن باطن میں فرشتوں کی طرح ہوتے۔ یہ تفسیر غیر ضروری توجیہ و تعویل پر مبنی ہے، اور ساتھ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہیں چاہا کہ زمین پر تمہاری جگہ فرشتے ہوں۔ اس تفسیر میں یہ بات درست نہیں بیٹھتی، اگر ہم چاہتے تو زمین میں فرشتہ صفت انسان پیدا کرتے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا پہلی تفسیر درست ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور وہ عیسیٰ یقیناً قیامت کی علامت ہے، بس تم ان میں ہرگز شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہونا قدرت الہی کا ایک نمونہ ہے کہ وہ قیامت میں انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں بھی قیامت کے ممکن ہونے پر دلائل ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں روح پھونکتے تھے۔ نمبر 2، فلا تم ترن بہا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور معجزات کے بعد قیامت کے وقوع میں شک باقی نہیں رہتا کہ جو ذات عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردوں کو زندہ کر سکتی ہے، وہ قیامت کے دن سب کو زندہ کر سکتی ہے۔ نمبر 3، واتبعون، میرے رسول کے ذریعے میری پیروی کرو، راہ راست توحید پرستی میں ہے، بت پرستی میں نہیں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کہیں تمہارا راستہ نہ روکے، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، ہر قدم پر دشمن سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم
بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. اور عیسیٰ علیہ السلام جب واضح دلائل لے کر آئے تو بولے میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور جن بعض باتوں میں تم اختلاف رکھتے ہو انہیں تمہارے لیے بیان کرنے آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بینات یعنی واضح معجزات پیش کرنے کے بعد اپنے مبعوث برسالت ہونے کی غرض و غایت بیان فرمائی کہ میں کیا چیز لے کر آیا ہوں. نمبر 2، قال قد جئتکم بالحکمتی، فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، یعنی حقائق کی نشاندہی کرنے والا ہنر لے کر آیا ہوں. روایت میں آیا ہے الحکمہ الفہم والقضاء، حکمت فہم و فیصلے کا نام ہے، حکمت کی ضد خطا ہے، اس طرح حکمت فہم حقائق کا نام ہے. نمبر 3، ولی ابینہ، اور ان حقائق کو بیان کرنے آیا ہوں جن میں تمہیں اختلاف ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کی امت میں بہت سی باتوں میں اختلاف آ گیا تھا اور لاحق نبی سابق نبی کی تعلیمات میں آنے والی تحریفات و اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے. نمبر 4، فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ کی ناراضگی یا اللہ کے عذاب سے بچو اور بچنے کی واحد صورت میری اطاعت کرنا ہے. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ میری اطاعت کی اساس توحید ہے کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے. اسی توحیدی راستے کو اختیار کرنے کی صورت میں صراط مستقیم حاصل ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا یا خدا کا بیٹا ہوں، میری عبادت کرو. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے گروہوں میں بڑا اختلاف آیا. ایک گروہ نے انہیں خدا کہا، دوسرے نے اللہ کا بیٹا، تیسرے نے شریک اللہ، چوتھے نے تین کا تیسرا ثالث الثلاثہ کہا، پانچویں نے ان کی ولادت کو ناجائز قرار دیا اور اپنے زوم میں انہیں سولی پر چڑھا دیا. فویل للذین ظلموا، یہ اختلاف کرنے والے ظلم کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو حق سے تجاوز کرنا ہے. چونکہ حق کی بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دی. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. کیا یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں بغتتاً، البغت کے معنی کسی چیز کے یکبارگی ایسی جگہ سے ظاہر ہونا کے ہیں جہاں سے اس کے ظہور کا گمان تک نہ ہو. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے منکرین کی حالت اس مجرم کی طرح ہے جو جرم کا ارتکاب کر کے سزا کے انتظار میں ہو. اسی طرح کافر لوگ جرم کا ارتکاب جاری رکھے ہوئے ہیں اور سزا سے بچنے کے سارے دروازے بند کر کے اس سزا کے انتظار میں ہیں جو اچانک ان کے سر پر آنے والی ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب قیامت آئے گی تو انہیں خبر تک نہ ہوگی کہ کیا مصیبت ان کے سر پر آ رہی ہے. أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اس دن
दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। तफसीर आयात में बयान करते हैं, नंबर 1, अल-आखिल्ला यौमइज़िन, इस दुनिया में लोग जुल्म, नाइंसाफ़ी और अल्लाह की नाफरमानी में एक दूसरे की दोस्ती की बुनियाद पर मदद कर रहे हैं। यही लोग क़यामत के दिन एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे होंगे। उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन उनका वो दोस्त होगा जिसने दुनिया में उन्हें गुमराही पर लगा दिया था। तर्जुमा बयान कर रही हूँ आगे। कहेगा कि काश मैंने रसूल के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय तबाही, काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। नंबर 2, इल्लल मुत्तकीन, सिर्फ अहले तक़वा हैं जिनकी क़यामत के दिन भी दुनिया की दोस्ती कायम रहेगी, चूँकि अहले तक़वा इख्तियार करने में एक दूसरे के मुआविन साबित होंगे। क़यामत के दिन इस ताउन के असरात देखकर ऐसे दोस्तों की ज़्यादा कदर होगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द रशीद हज़रत अबू बसीर से इस आयत की तिलावत फरमाया, वल्लाही मा अरादा बिहाज़ा गैरकुम, कसम बखुदा इस आयत से तुम्हें ही मुराद लिया गया है। या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून, परहेजगारों से कहा जाएगा, ऐ मेरे बंदों, आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं है और ना ही तुम गमगीन होगे। तफसीर आयात में बयान करते हैं कि ये खिताब अहले तक़वा से है कि आज के दिन तुम्हारे लिए किसी आने वाले खतरे का खौफ नहीं, न किसी चीज़ के हाथ से जाने का गम है, जबकि काफिर खौफ और गम दोनों से दो चार होंगे। अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, ये वही होंगे जो हमारी आयात पर ईमान लाए और वो मुसलमान थे। उन्हें हुक्म मिलेगा कि तुम और तुम्हारी अज़वाज खुशी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तशरीही कलमात में बयान करते हैं कि तुहबरून में अलहब्र जो है वो खुशी के मायनों में इस्तेमाल होता है, जैसे इस आयत में। तफसीर आयत में बयान करते हैं कि इनकी 2 अहम खुसूसियतों का जिक्र है। नंबर 1 ईमान और नंबर 2 तस्लीम। वो ईमान और अकीदे में अपना वो मुकाम रखते थे जिसके नतीजे में अल्लाह के हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करते थे। ये वही औसाफ हैं जिन्हें कुरान ईमान और अमल सालेह के नाम से याद करता है, लेकिन इस आयत में अमल सालेह की जगह तस्लीम व रज़ा का जिक्र है। उदखुलुल जन्नता, उन्हें अपनी अज़वाज के साथ जन्नत में दाखिल होने का हुक्म मिलेगा। अज़वाज से मुराद बीवियां हो सकती हैं, यानी वो बीवियां जो दुनिया में शरीक हयात होने के साथ ईमान और अमल सालिह में भी शरीक हों। तुहबरून, खुशी की हालत में। जाहिर है जन्नत में दाखिल होने का हुक्म मिलने पर मोमिन के लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई और बात हो नहीं सकती। युत्वाफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िम मिन ज़हबिन व अक्वाब व फ़ीहा मा तश्तहीहिल अन्फुस व तलज़्ज़ुल अ'युन व अंतुम फ़ीहा खालिदून। उनके सामने सोने के थाल और जाम फिराए जाएंगे और उसमें हर वो चीज़ मौजूद होगी जिसकी नफ्स ख्वाहिश करे और जिससे निगाहें लज्जत हासिल करें, और तुम इसमें हमेशा रहोगे। तशरीही कलमात में कहते हैं बिसहाफिन, सहाफ बर्तन को कहते हैं। तफसीर आयात में बयान करते हैं युताफू अलैहिम बिसहाफिम मिन ज़हब, सोने के बर्तनों में खाने पीने की चीज़ें फिराई जाती होंगी। युताफू अलैहिम, इनकी खिदमत में फिराए जाएंगे का मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ की वो ख्वाहिश करेंगे या जो चीज़ें खाने और पीने का इरादा करेंगे वो इरादा नाफिज होगा और वो चीज़ें इनके सामने फिराई जाएंगी। नंबर 2 वफ़ीहा मतश तहीयहिल अनफुसु व तलज़्ज़ल आयुन, जन्नत की नेमतों की एक ऐसी जामे तारीफ और ताबीर आ गई जो इस दुनिया के इंसानों के लिए काबिले फ़हम है।
جس طرح ایک جنین کے لیے عالم دنیا اور اس کی چیزیں قابل فہم نہیں ہیں، اسی لیے دنیا والوں کے لیے عالم آخرت اور اس کی چیزیں قابل فہم نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزوں کا ذکر فرماتا ہے، جنت میں باغات، نہریں، حوریں اور میوے ہوں گے، کیونکہ عالم دنیا کا انسان صرف انہی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ اپنی قدرت کو ہاتھ سے تعبیر فرماتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے مانوس تعبیر یہی ہے۔ اس آیت میں جنت کی نعمتوں کی ایسی جامع تعبیر اختیار فرمائی جو محسوس فہم اہل دنیا کے لیے قابل فہم ہے۔ ما تشتہیت الانفس، جس چیز کی نفس خواہش کرے، ارادہ کرے، جو بھی انسانی نفس کی خواہش اور ارادے کے دائرے میں آ سکے، اس کے لیے وہ موجود ہوگی، خواہ اس کا تعلق لذتوں سے ہو یا آوازوں سے یا خوشبوؤں سے یا دیگر محسوسات سے ہو یا ان کی کیفیت سے۔ اگر یہ خواہش ہو کہ جنت کی لذتوں میں تکرار نہ ہو تو بھی میسر ہوں گی۔ وَتَلَذُّ الْعَیُّن، اور جس چیز سے نگاہیں لذت حاصل کریں، اس میں بصری نعمتوں کا ذکر آیا ہے، اس میں سر فہرست جمالیات ہیں، خوبصورت چہرے، حسین مناظر، زیب و زینت کی چیزیں۔ ان دو لفظوں میں قابل تصور تمام نعمتوں کی ایک جامع تعریف آ گئی، تاہم عالم جنت میں موجود نعمتیں اور انسانی خواہشات اور اس عالم کے مطابق جمالیات ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت سے جس نے عالم تمدن کا چہرہ دیکھا ہی نہ ہو کہا جائے کہ آپ کا بیٹا شہر میں کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، اس عورت کے لیے کمپیوٹر قابل فہم نہیں ہوگا، تاہم اس سے سمجھانے کے لیے اس عورت کے گرد و پیش موجود چیزوں سے استفادہ کیا جائے گا۔ نمبر 3 کا بیان کرتے ہیں، انتم فیہا خالدون، جن نعمتوں کا ذکر ہے ان کے بارے میں اس بات کا اندیشہ بھی نہیں ہے کہ کسی وقت ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے یا یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ ان میں دوام ہے، الالابد، ان نعمتوں میں نازاں رہنا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ میراث بلا زحمت کسی چیز کے حصول کو کہتے ہیں، جس کی تفصیل سورہ مومنون میں آ گئی ہے۔ اس آیت میں میراث میں دینے سے مراد عطا کرنا ہو سکتا ہے، چونکہ بما کنتم تعملون سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جنت اللہ تعالیٰ اعمال خیر کی جزا میں دے رہا ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے، اگرچہ جنت ملنے کا اسباب اعمال خیر ہیں، لیکن اعمال خیر سے جنت کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ انسان دنیا میں جو اعمال خیر انجام دیتا ہے اس سے ان نعمتوں کا بھی حق ادا نہیں ہوتا جو اللہ نے دنیا میں اسے دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان اعمال خیر کے مقابلے میں ابدی نعمتوں والی جنت عنایت فرماتا ہے۔ اگر یہ اعمال خیر نہ ہوتے، نہ دنیا کی نعمتوں کا حق ہوتا، نہ ہی جنت ملتی۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اس جنت میں میوے کثرت سے موجود ہوں گے، ختم ہونے کا تصور نہ ہوگا، چنانچہ جس طرح جنت ابدی ہے اس میں موجود نعمتیں بھی ابدی ہیں۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہا مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین۔ جو لوگ مجرم ہیں یقیناً وہ ہمیشہ جنت کے عذاب میں رہیں گے، ان سے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں لا یفتر، الفطور کے معنی تیزی کے بعد ٹھہرنے، سختی کے بعد نرم،
قوت کے بعد کمزور پڑ جانے کے ہیں۔ مبلسون البلاس کے معنی سخت نا امیدی کے باعث غمگین ہونے کے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اہل تقوی کے مقابلے میں اہل جرم آتے ہیں۔ مجرم کافر بھی ہوتا ہے اور مسلم یعنی کلمہ گو بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں کلمہ گو مجرمین کی لمبی فہرست موجود ہے۔ وہ جہنم میں ہوں گے۔ عذاب کی سنگینی یہ ہے کہ وہ اس عذاب میں الی الابد دائمن رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سوال کا پہلے بھی جواب دیا گیا ہے کہ جرم محدود، عذاب لامحدود کیوں ہے؟ اولاً مجرم سے جرم ختم نہیں ہوا، خود مجرم ختم ہو گیا۔ ثانیاً کہہ رہے ہیں کہ جرم و سزا میں مدت برابر نہیں ہوا کرتی۔ گولی سے ایک شخص کا قتل کرنے پر کم از کم عمر قید کی سزا کیوں؟ ثالثاً مجرم کو خود اس کا جرم عذاب دیتا ہے۔ اس کے جرم کا عمل انرجی ہے جسے دوام حاصل ہے، لہٰذا اگر انسان کا عمل اچھا ہے تو وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اگر برا ہے تو وہ بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لا یفتر عنہم، عذاب کی سنگینی میں یہ بات بھی ہے کہ اس عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عذاب دے رہا ہے تو کسی وقت تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے عمل سے عذاب ہو رہا ہے تو اس میں تخفیف نہیں ہوتی۔ نمبر 3، وما ظلمناہم، یہ سب کچھ ان مجرمین کا اپنا کیا دھرا ہے، ان کے اپنے اعمال کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ناانصافی نہیں ہوتی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ پکاریں گے، اے مالک، پہرے دار، تیرا پروردگار ہمیں ختم ہی کر دے، تو وہ کہے گا بے شک تمہیں یہیں پڑے رہنا ہے۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں ونادو یا مالکو، مالک سے مراد جہنم کا دروغہ ہے، اور جواب بھی دروغہ ہی کی طرف سے ہوگا، چونکہ جہنمی اللہ سے دعا تک کرنے کے مجاز نہ ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ نمبر 2، لیقضی علینا ربک، ہمارا خاتمہ کر دے تاکہ اس عذاب سے نجات مل جائے، جیسا کہ دنیا میں ان کا خیال تھا کہ موت سے انسان نابود ہو جاتا ہے، وہ آج بھی اپنی نابودی چاہتے ہیں۔ نمبر 3، قالا انکم ماکثون، جہنم کا دروغہ جواب دے گا کہ تم نے تو ہمیشہ عذاب میں رہنا ہے، تم سے دنیا میں کہا گیا تھا کہ تم نے نابود نہیں ہونا ہے، وجود میں آنے والی کوئی چیز معدوم نہیں ہوا کرتی، وجود کو دوام حاصل ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، بات تحقیق ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر حق سے کراہت کرنے والے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں لقد جئناکم بالحق، ممکن ہے دروغہ کا جواب ہو کہ ہم فرشتوں نے تمہارے سامنے حق پیش کیا تھا، اور ممکن ہے کہ کلام خدا ہو، کفار مکہ سے خطاب ہو، چونکہ اللہ اہل جہنم سے بات نہیں کرے گا۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، کیا انہوں نے کسی بات کا پختہ عزم کر رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم بھی مضبوط ارادہ کرنے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہاں، اور ہمارے فرستادہ فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ تشریح کلمات میں کہتے ہیں ابرمو، الابرام کے معنی کسی معاملے کو محکم اور مضبوط کرنے کے ہیں۔ تفسیر آیات ربوم امرن، کیا کفار قریش نے اپنی خفیہ مجلسوں میں ہمارے رسول کے خلاف کچھ کر گزرنے کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے، تو ہم نے بھی انہیں ذلت آمیز ناکامی سے دوچار کرنے کا مضبوط فیصلہ کر لیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہارے فیصلے کی کیا حیثیت ہوگی۔ نمبر 2، ام یحسبون، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی خفیہ مجلسوں میں اسلام اور رسول اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں ان سے ہم بے خبر ہیں، اور ان کی راز کی باتیں
اور سرگوشیوں کو ہم نہیں سنتے. بلا و رسولنا لدیہم یکتبون، اللہ کے فرستادہ فرشتے انسان کی ہر حرکت کو اور ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ خود اپنے اعمال کا مشاہدہ کرے. چنانچہ قیامت کے دن جب انسان ان اعمال کا مشاہدہ کرے گا تو کہے گا ہائے ندامت، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی بڑی بات کو نہیں چھوڑا. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین. کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک ناممکن کو ممکن فرض کر لینے کے بعد اس کی نفی کرنا مقصود ہے. اگرچہ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا محال ہے، تاہم بفرض محال اگر اس کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. اب جو میری طرف سے انکار ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کسی ضد کی وجہ سے. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاکیزہ ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. تفسیر آیات میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے ان باتوں سے جو مشرکین اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. کائنات اور اللہ کا تعلق رب یعنی مالک اور مملوک کا ہے، لہٰذا کوئی موجود اللہ کا مملوک تو ہو سکتا ہے، اولاد نہیں ہو سکتا. نمبر 2، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے رب کے بعد عرش کے رب کا ذکر بتلاتا ہے کہ ان دونوں کی ربوبیت میں فرق ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مقام تخلیق میں رب ہے اور عرش کا مقام تدبیر میں رب ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ رب الخلق والتدبیر ہے. واضح رہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر کا نام ہے. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. بس انہیں بیہودہ باتوں میں مگن اور کھیل میں مشغول رہنے دیجیے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں فذرہم، ان کو چھوڑ دو، ان سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا دو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. ان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتوں اور کھیل میں مشغول ہوتے ہیں جس سے ان کے جرم میں اضافہ ہوتا ہے اور رحمت خدا سے دور تر ہوتے جاتے ہیں. نمبر 2، حتی یلاقو یومہم، یہاں تک کہ وہ اپنی بدقسمتی کا فیصلہ سننے کا دن پائیں. وہ قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور موت کا دن بھی. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اور وہ وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے. تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1، وہ الہ العالمین ہے، یعنی کل کائنات میں صرف ایک ہی معبود ہے. تمام زمینی اور آسمانی معبودوں کی نفی ہے. آسمان میں بھی اللہ معبود ہے، فرشتے نہیں، اور زمین میں بھی اللہ ہی معبود ہے، اصنام نہیں. نمبر 2، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اللہ وہ معبود ہے جو حکیم ہے، کائنات کی حکیمانہ تدبیر کرتا ہے، رازہائے زیست جاننے والا ہے. وہی رب ہو سکتا ہے اور معبود بھی. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ وہ تبارک الذی، تدبیر کائنات اس بابرکت ذات کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی ملکیت ہے، لہٰذا وہی رب، وہی معبود ہے. نمبر 2، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، جس ذات کے پاس قیامت کا علم ہے، جو اسی کے پاس ہے اور قیامت کے دن کا مالک بھی ہے.
چونکہ سب نے قیامت کے دن اسی ذات کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، پھر اپنی دائمی قسمت کا فیصلہ سننا ہے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کچھ اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جو علم رکھتے ہوئے حق کی گواہی دیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ، جن غیر اللہ کو یہ مشرکین پکارتے ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کر سکتے، چونکہ مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں۔ ترجمہ بیان کر رہی ہوں، اور پھر بھی کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، الا من شاہد بالحق، سوائے ان ہستیوں کے جو حق کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی توحید کی گواہی دینے والے اس سے مستثنا ہیں۔ نمبر 3، وہم یعلمون، توحید کی یہ گواہی اس علم و آگہی کی بنیاد پر ہوگی جو یہ گواہی دینے والے رکھتے ہیں، یا ممکن ہے مطلب یہ ہو وہم یعلمون، وہ ان لوگوں کا حال جانتے ہوں گے جن کی شفاعت کی جا رہی ہے، ان کا حال معلوم ہو کہ وہ مستحق شفاعت ہیں، جیسے کہ فرمایا وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں انہیں کس نے خلق کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو، اور اللہ جانتا ہے رسول کے اس قول کو، اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، پس ان سے درگزر کیجیے اور سلام کہہ دیجیے کہ عنقریب یہ جان لیں گے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم، مشرکین کا جب اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے تو خالق کو ہی مدبر ماننا پڑے گا، کیونکہ خلق و تدبیر ناقابل تفریق ہے۔ واضح رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہ کرنے والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کا خالق اللہ ہے، وہ مشرک فی تدبیر تھے، مشرک فی تخلیق نہ تھے۔ نمبر 2، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر غیر اللہ کو مدبر مان کر اور اپنے خالق کی مدبریت کا انکار کر کے حق کے خلاف کہاں الٹے جا رہے ہو۔ قرآن مجید میں متعدد بار مشرکین کے اللہ کے خالق ہونے کے اعتراف پر مدبر ہونے پر استدلال فرمایا گیا ہے کہ خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہیں۔ یہاں پر اس سورہ زخرف کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی والی سورہ ہم اگلی قسم میں بیان کریں گے۔